العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الآمال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. غوث أعظم ببني بيسر أسامة مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو ہو خدا بین و خدا دام مدد. آمین. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے حسب معمول قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سورہ صف تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. اس میں سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کی گئی. اور یہ مضامین آپ کے سامنے متواتر بیان ہو رہے ہیں، اور اسی کی روشنی میں گاہے حالات حاضرہ سے متعلق کوئی نئی بات، کوئی نیا معاملہ، کوئی نیا مسئلہ اگر معاشرے میں ہمارے اطراف میں رونما ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے آپ کو آگاہی بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے رہنمائی بھی کی جائے، درست زاویہ بیان کیا جائے. بیان کرنے کے لیے دنیا میں بہت سے زاویے ہیں. متن ایک ہوتا ہے، واقعہ ایک ہوتا ہے،
دیکھنے والا دیکھ کر بیان کس اینگل سے کرتا ہے وہی اس کے ماننے والوں کے لیے پھر رائے کے تعین کا اصل بنیاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک ہے، حدیث کی کتب ہمیشہ سے جو چلی آ رہی ہیں وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صحاح ستہ ہی ہیں۔ 3 صدی ہجری سے ان کی باقاعدہ ابتدا ہوئی، 3 صدی ہجری سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250-57 ہجری کی پیدائش ہے، اور 257 ہجری میں آپ نے یہ نقل فرمایا دیا بخاری شریف۔ اس کے بعد امام مسلم ہیں، پھر امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اور امام ابن ماجہ ہیں۔ تو یہ جو ائمہ ہیں ان کا ظہور کہہ لیں یا ان کے کاموں کا جو اصل ٹائم ہے وہ 3 صدی ہجری ہے۔ 3 صدی ہجری سے 6 صدی ہجری تک احادیث مدون ہوئی ترتیب میں۔ علامہ آفتاب صاحب آگے تشریف لائیں، یہاں آ جائیے، ادھر آ جائیے، اہلاً۔ تو 3 صدی ہجری سے 6 صدی ہجری تک کتب احادیث مدون کی گئیں، ترتیب دی گئیں، انہی میں اصول و قواعد بھی بنے، انہی میں ضابطے بنے، انہی میں قاعدے بنے، انہی میں طریقے بنے۔ اب اصول بن گئے، اب اس کے بعد یہ طے ہوا، ایک غیر اعلانیہ طے ہو گیا کہ جتنی بھی احادیث تھیں اب وہ ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں، اب کوئی نئی حدیث نہیں آئے گی، جتنی احادیث بھی ہیں وہ ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اصل میں احادیث کی تعداد کتنی ہے۔ اصل متن کے اعتبار سے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اعتبار سے حدیث نبوی کی تعداد، حدیث تو اس کو بھی کہتے ہیں جو صحابی نے بیان کیا، لیکن جو حدیث نبوی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہیں بیان فرمایا، ان کی اصل تعداد بغیر ریپیٹ کے، بغیر تکرار کے، وہ ہے 4400۔ اصل تعداد 4400۔ اس میں سے بھی جو 400 احادیث ہیں وہ ہیں مسائل کے اوپر، معاملات کے اوپر، اور 4000 احادیث تقریباً جو ہیں ان کا تعلق فضائل سے ہے، ان کا تعلق مختلف مواقع پر معجزات سے ہے، کرامات سے ہے، انعامات سے ہے۔ یہ تعداد حدیث کے اعتبار سے بغیر تکرار کے اگر ہر حدیث کو ایک گنا جائے تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، یعنی متن حدیث کے اعتبار سے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچا ہے اس کے اعتبار سے کل احادیث 4400 ہیں۔ اب یہ 4400 احادیث 3 صدی ہجری تک 6 لاکھ کیسے ہو گئی؟ تو یہ ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا، آپ نے جب حج فرمایا، اس حج کے پورے دورانیے میں 20 مواقع سرکار کی حدیث کے آئے جو سرکار نے بیان فرمائے، یا سرکار کریم علیہ السلام کے سامنے ہوا جو کام، وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔
حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ قولی جو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فعلی جو حضور علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور تقریری اس کو کہتے ہیں جو سرکار علیہ السلام کے سامنے ہوا، جو ہوا تو اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کے اعتبار سے کل ملا کر سرکار کی احادیث میں نے بھی بتائی کتنی ہیں؟ بھئی یہ معلومات بڑی یونیک ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو یاد رکھنا چاہیے بغیر ریپیٹ کے۔ قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک گنا جائے جو ہم تک پہنچا، ہر حدیث کا قول ایک لیا جائے، تو متن کے اعتبار، بیان کے اعتبار سے، فرمان کے اعتبار سے وہ کتنی تعداد ہے؟ 4400۔ اب مثال کے طور پر حج کے موقع پر 30 احادیث صحابہ سے منقول ہوئیں، مثال کے طور پر۔ بھئی سرکار علیہ السلام 5 دن ساتھ رہے تو کتنی باتیں سامنے آئی ہوں گی نا، حج کے معاملات، پورا حج آیا سامنے۔ اسی طرح سے حلق کروایا سرکار نے، اسی طریقے سے طواف کیا، عمرہ کیا، سعی کی، حجر اسود کا بوسہ ہے، ملتزم پر سرکار علیہ السلام کی افعال ہیں۔ اور پھر جب خطبہ حجۃ الوداع دیا وہ ہے۔ اب یہ ساری جو احادیث مثال کے طور پر اس پورے دورانیے میں صحابہ سے 30 احادیث منقول ہوئیں، مثال کے طور پر بغیر ریپیٹ کے 30 حدیثیں منقول ہوئیں۔ لیکن ان 30 حدیث کو صرف ایک صحابی نے دیکھا؟ نہیں۔ کتنوں نے دیکھا؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے۔ کتنوں نے دیکھا؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے دیکھا۔ اب 1.25 لاکھ صحابی ایک ہی حدیث اگر صرف بیان کرے کہ حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما، میں نے دیکھا حضور نے حجر اسود کو چوما، بہت سارے، کتنے صحابہ دیکھ رہے ہیں؟ بیان کتنے کر رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ تو کتنی حدیثیں ہو گئی؟ ہر صحابی کے روٹ کے اعتبار سے، ٹری کے اعتبار سے، اس سے ٹری بنے گا نا آگے۔ بھئی میں نے حضور کو دیکھا، پھر وہ جس کو سنائیں گے وہ کہیں گے میں نے اپنے شیخ سے سنا، میں نے صحابی سے سنا، وہ بولیں گے میں نے تابعی سے سنا، اس کے بعد والے کہیں گے میں نے تبع تابعی سے سنا، اس کے بعد بولیں گے میں نے اپنے شیخ سے سنا۔ تو اب یہ 200 سال کے بعد، ایک تو ویسے ہی ایک حدیث 1 لاکھ تھی، 1.25 لاکھ ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ 6 لوگوں واسطوں سے ہو کر آئی تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے، کتنی ہو گئی؟ 6 لاکھ ہو گئی۔ اب سمجھے بات کو کہ جتنے واسطے ہوں گے اور جتنے لوگ دیکھیں گے، چیز ایک ہوگی مگر وہ اتنی ہی بیان کہلائے گی، وہ اتنی ہی تعداد ہو جائے گی۔ اس طرح آج حدیث کی تعداد کروڑوں میں ہے، اس طرح، ورنہ اصل میں نے بتایا کتنی ہے؟ 4000۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو سرکار علیہ السلام نے فرمائی ہیں، ورنہ حدیث اس کو بھی کہتے ہیں جو صحابی رسول نے فرمایا، اس کو بھی حدیث ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابی کے فعل کو اپنی جانب منسوب کیا ہے، اور صحابی کے فعل کو بھی وہی عزت دی ہے جو آپ علیہ السلام کا فعل مبارک ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے اس حدیث کی متن میں عرض کیا تھا جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں اتنے فرقے، اور میری امت میں 73 فرقے۔ کتنے؟ 73 فرقے۔ ان میں سے ایک فرقہ ناجی، نجات پانے والا، اور 72 فرقے ناری، آگ میں جانے والے، جہنم میں جانے والے۔ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ، جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، گروہ ہوگا، جو نجات پانے والا گروہ ہوگا، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی میرے طریقے پر، و اصحابی، اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ نجات پانے والوں کی علامت ہوگا۔ جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یہ علامت ہوگی نجات پانے والوں کی۔ یہ ایک علامت ہے۔ کسی اور حدیث میں کچھ اور علامت بھی بیان کی ہے، کسی اور حدیث میں کچھ اور علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ہم وہ باتیں کنکلیوڈ کر کے ہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کے فعل کو بھی ہدایت اور نجات کا ذریعہ فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جس صحابی کو بھی اپنا رہنما بنا لو، اللہ تمہیں گمراہی میں نہیں ڈالے گا بلکہ ہدایت پر لے جائے گا۔ جس صحابی، سرکار علیہ السلام نے یہ عموم میں فرمایا۔ اب وہ صحابی آپ آئیڈیل بنا لیں صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ، تو بھی آپ ہدایت پر رہیں گے۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ، مزاج ہوتا ہے نا، مزاج، یہ نہیں کہ یہ زیادہ اچھا یہ کم اچھا، نہیں، یہ فرق نہیں ہے۔ کسی کے مزاج سے اپنا مزاج میچ کر رہا ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کا مزاج ہے نرم، دھیما، بہت ہی سافٹ، تو کسی کا اگر مزاج اس سے ملتا ہے تو اس سے مل جائے، اس مزاج سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ سیدنا عمر کا مزاج ہے دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، بالکل رعایت نہیں، تو جس کا مزاج ایسا ہو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ سیدنا عثمان کا مزاج ہے حلم، ان کا بھی مزاج شرم، حیا، سخاوت، تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ مولا علی کا مزاج تو سبحان اللہ، تو وہ مولا علی کے مزاج کے ساتھ ہو جائے۔ تو جس صحابی سے مزاج ملتا ہو وہ اپنے مزاج کے مطابق صحابی کو اپنا قائد و رہنما بنا سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس وجہ سے کسی صحابی کی توہین نہ ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میں نے اگر مولا علی کو اپنا امام بنایا ہے تو میں پھر اب ان کے سامنے صدیق اکبر کو اہمیت ہی نہیں دوں گا، حضرت عثمان کو اہمیت ہی نہیں دوں گا۔ نہیں، یہ نیت باطل ہے، اس نیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نیت یہ ہوگی کہ صدیق اکبر کا مقام اپنی جگہ، ہم مقام پر کوئی نیت نہیں کر رہے، ہم مزاج پر نیت کر رہے ہیں، ہم مزاج کے مطابق اپنے قائد اور رہنما کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ اس وقت ہوگا جب کسی ایک کے انتخاب کو اس لیے کیا جائے کہ اس سے بڑی محبت ہے، یہاں تک بات صحیح ہے، لیکن دوسرا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، بھائی یہ بات غلط ہے۔ نہیں جی، سب اپنی جگہ، سب کا مقام اپنی، ممکن ہے جس کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہو، جس کو آپ نے اپنا آئیڈیل چنا ہو، وہ افضلیت میں کم ہو، دوسرے صحابہ افضلیت میں زیادہ ہوں، ممکن ہے، لیکن آپ نے جس کو بنایا آئیڈیل، وہ افضلیت کی بنیاد پر نہیں بنایا، وہ آپ نے مزاج اور طبیعت کی بنیاد پر بنایا ہے کہ آپ کا مزاج اس سے میچ کر رہا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس نیت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم آپ کے سامنے متواتر اس مضمون کو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل حق کون ہے، سیدھا رستہ اس پر چلنے والے کون ہیں، صراط مستقیم کس کے پاس ہے، اور اسی قرآن سے ساری دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو اس کا سچا ماننے والا، حقیقی ماننے والا کون ہے، یہ ہم گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس بات کو سمجھانے میں گزشتہ ویسے تو 27 برس گزر گئے، لیکن خاص ان آیات کا انتخاب کر کے اس کے تحت گفتگو میں یہ تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔
میں اسی مضمون کے تحت بات کر رہا ہوں۔ اب ایک دفعہ برکت کے لیے ترجمہ سنیے اور آئیے اپنے گفتگو کے مضمون کے اگلے حصے پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دشمن یہ چاہتے ہیں، دین کے مخالف یہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی جو نیت ہے، عزائم ہے، یہ ان کو واضح فرما رہا ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں۔ دشمن یہ چاہتے ہیں، کفار یہ چاہتے ہیں، اسلام کے منکر یہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں۔ اب صرف اس جملے کے اوپر میں ایک ذہنی کنسپٹ جو ہے اس کو واضح بھی کرنا چاہتا ہوں، کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا کے مزاج میں اگر اس مسجد کے ماحول سے باہر نکلیں اور میڈیا دیکھنا شروع کریں تو آپ کو دنیا یہ بتائے گی نہیں جی کسی کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، یہی بتا رہا ہے نا میڈیا آپ کو۔ جب آپ اس مسجد کے اس گفتگو کے ماحول سے باہر جائیں گے، اپنا سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کریں گے یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا دیکھنا شروع کریں گے یا ایجوکیشن کے لیے کالج یونیورسٹی کے ماحول میں قدم رکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ سبق سننے کو ملے گا، اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے۔ ایک تو یہ جملہ آج کل کامن ہے، وہ ایک گدھا ہمارے ہاں بھی ہے چھیپا، وہ پہلے تو صحیح کام کر رہا تھا، اب اس کا دماغ بھی پلٹ گیا ہے، اب اس نے لکھنا شروع کر دیا میرا مذہب انسانیت ہے، یعنی اس نے اپنا دین اسلام سے بدل کر انسانیت کو رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ پوچھو یہ آپ نے کیا مذہب بدل لیا؟ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، میں تو دین ہی کہنا چاہتا ہوں، میں تو اسلام ہی کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے نام نہیں لیا اس کا۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کا مذہب کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی آپ بھی کہتے ہیں انسانیت ہے، بھائی آپ بولے دل میں تو اسلام ہے، لیکن ہم ذرا دنیا آج کل انسانیت پہ زور دے رہی ہے، تو اس لیے ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنا مذہب کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ تو میں اس عقل سے پوچھوں کہ جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتہ کیا پوچھے گا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ انسانیت۔ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ اسلام کہیں گے نا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو لوگ اچھا بولیں، آپ کو لوگ کہیں ہاں یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا مذہب اسلام ہے، اس کا امریکہ کا ویزا لگا دو، اس کا برطانیہ کا ویزا لگا دو، اس کا یورپ کا ویزا لگا دو، اس کو ٹیکس فری آرگنائزیشن بنا دو، یہ جو مال لے۔ ابھی ان کے کرپشن تھوڑے تھوڑے کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ویلفیئر کے روپ کے اندر پیچھے کتنے بھیانک کردار بعض لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ابھی نشتر اسپتال کا حال آپ کے سامنے کھلا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، بدنصیب قوم ہوتی جا رہی ہے جس میں مردوں کے ساتھ بھی اتنی بے وفائی کی جا رہی ہے۔ آدمی زندوں کے ساتھ تو کرتا کرتا مردے کے ساتھ تو لحاظ کر لیتا ہے، بدکار سے بدکار انسان کا بھی جنازہ کہتے ہیں یار میت کو برا مت بولو۔ اتنی رعایت پہلے اس معاشرے کے اندر موجود تھی، مگر آج مسلمان میتوں کو گدھ اور کووں کو کھانے کے لیے چھتوں کے اوپر پھینکا گیا، ہسپتال کے چھت کے اوپر۔ کتنی؟ ایک بھولے سے، دو غفلت سے، تین جناب 35 تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون خصوصی کہتا ہے میں نے اپنی خود آنکھوں سے 35 کاؤنٹ کیے ہیں، 35 لاشیں، اور 200 لاشیں تو سرد خانے کے اندر پڑی ہوئی تھیں، اور عورت اور مرد کی لاش بغیر چادر کے پڑی ہوئی تھی۔ کتنے بغیرت ہو چکی ہے قوم یہ۔ آخر بغیرتی کی انتہا اس لیول تک کیوں پہنچی؟ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے نا
تو میری نظر میں صرف دو جواب ہیں اس کے. آپ کی نظر میں بھی ہوں گے, آپ کی سوچ بھی کچھ کہتی ہوگی, چلیں آپ بھی اپنا جواب دیجئے گا, مجھے بعد میں آ کے بتا دیجئے کہ جناب ہم سوچتے ہیں وجہ یہ ہو سکتی ہے. اتنا بے غیرت کوئی ہو سکتا ہے, اتنا بے حیا کوئی ہو سکتا ہے, اتنا بے شرم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ میری نظر میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ یہ قوم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی سے وفا نہیں کرتی, اور دوسرا یہ حرام کھاتی ہے. حرام نے اور اپنے نبی سے بے وفائی نے آج یہ نوبت کر دی ہے, جب ان کی اپنے ماں باپ کی میتیں بھی اسی طرح پڑی ہوں گی تب جا کے ان کی غیرت شاید بیدار ہوگی. وہ بھی تو کسی کے ماں باپ ہوں گے, وہ بھی تو کسی کے بھائی بہن ہوں گے, وہ بھی تو کسی کے بچے ہوں گے. کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ایون کہ وہ اگر غیر مسلم کی بھی میت ہے تب بھی میت کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا دنیا کے معاشرے کے لیے بھی جائز نہیں ہے, مجھے جائے کہ مسلم معاشرہ کہلانے والے کے لیے. یہ کیسا اسلامی ملک ہے جو زدوں کو بھی نہیں چھوڑتا, جو مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا؟ یہ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, کیا دل میں درد محسوس نہیں ہوتا؟ کیا جب تک ہمارے گھر میں آگ کے شعلے نہیں آئیں گے ہم آگ کی تپش محسوس نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہم اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جس معاشرے کے اندر ہمیں ایسی بے حیائی کی باتیں سمجھ میں. تو کیا ایسے معاشرے کے اندر ٹرانسجینڈر قانون پاس نہیں ہوں گے؟ کیا ایسے معاشرے کے اندر غازی ممتاز قادری جن کو ہار پہنانا چاہیے تھا, تاج پہنانا چاہیے تھا, کہ آقا کی عزت پہ پہرا دیا؟ یہ قوم اس معاشرے کی بغیرتی دیکھیں, اسی معاشرے نے اسی دنیا کے قانون کا سہارا لے کر اس عاشق رسول کو پھٹے پہ چڑھا دیا. کیا اس کی نحوستیں, اس غلط کام کی نحوستیں, کیا یہ پوری قوم اس کا خمیازہ نہیں بھگتے گی؟ بھگتے گی. اور یہ وہ بے حیا, میں شاید کئی دفعہ ان باتوں کو دہراتا ہوں, صرف اس لیے دہراتا ہوں کہ دل کے کرب ہیں. گزشتہ سال رمضان شریف کا مہینہ اور تحریک لبیک کے اوپر بھیانک آپریشن کیا گیا. 280 کے قریب معلومات کے مطابق, میری ممکن ہے معلومات میں کمی ہو, میری معلومات کے مطابق جن سے میرا رابطہ ہوا, اور الحمدللہ 278 افراد نے عید سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائی, باہر آ گئے اور گھر والوں کے ساتھ عید منائی. پورا مہینہ رمضان کا ان کا جیل کے اندر گزرا. 280 افراد. اب جب جیل میں وہ گئے, پچھلے سال کی بات ہے, رمضان شریف کے 12 اپریل 2020, 12 اپریل 2021 کے 2021 12 اپریل حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد پھر دھرنے ہوئے تو گرفتاریاں شروع ہو گئیں, اور 280 صرف کراچی میں بتا رہا ہوں, سینکڑوں افراد تو پورے پاکستان کے اندر. اب جب ان 280 کو کھانا پہنچانے کے لیے جیل میں ہم جاتے تھے, گاڑی کے اندر 280 افراد کے لیے ڈبے کتنے ہونے چاہیے جی؟ ذرا سائنس بتائیں نا اپنی پاکستانی لوگ. 280 کو کتنے ڈبے چاہیے کھانے کے؟ ایک آدمی کا ایک باکس ہو تو کتنے چاہیے؟ یہ سوال تو پہلیوں میں پوچھا جانا چاہیے. کراچی جیل میں قیدی اگر 280 ہو اور ان کو کھانا پہنچانا ہو اور ایک باکس میں ایک آدمی کا کھانا ہو, کتنے ڈبے چاہیے؟ یہ تو بچوں کی پہلیوں کے اس میں داخل ہونا چاہیے سوال. 280 چاہیے نا, زیادہ سے زیادہ ایک دو, زیادہ سے زیادہ ایک دو. آپ حیران ہوں گے, ہم ڈبل بنا کے لے کے جاتے تھے. یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی بات نہیں ہے رشید بھائی. ہم 500 کے قریب ڈبے بنا کر لے کے جاتے تھے. دیکھو جب انڈرسٹینڈنگ لیول یہ ہوگا نا تو پھر قوم کا حال بھی یہی ہوگا. ہم 500 کے قریب لے کے جاتے تھے جناب. رمضان کا دن, روزے کی حالت, اور دروازے سے لوٹ مار شروع ہوتی تھی. عوام نہیں لوٹتی تھی, کون لوٹتا تھا جی؟ میں نہیں بولوں گا, پکڑیں گے تو آپ کو پکڑیں گے. ہاں سب لوگ تو گھر چلے جاتے ہیں, مولوی پکڑا جاتا ہے. سچ مولوی بول دے تو مولوی پکڑا جائے. وہ جو وردی والے ڈاکو ہیں بھائی, وردی والے ڈاکو, وہ ڈکیت, بے غیرت, بے حیا, بے شرم, جن کو صرف مال چاہیے, وہ روزے کی حالت میں بھی نہیں جگہ چھوڑتے تھے.
وہ روزے کی حالت میں بھی کوئی مال نہیں چھوڑتے تھے. ایک لوٹا تسلی نہیں ہوئی, دوسرا بھی لوٹا, جس کا جو داؤ چلا. بمشکل آخری دروازے تک ہمارے 280 بچ جاتے تھے, ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے. آخری دروازے تک جو بچ جاتے تھے. یہ جناب قرآن میرے سامنے کھلا, میں قرآن ہاتھ میں لے کے بات کر رہا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا, میں مسجد میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ معاف کرے, میں بد دعا بھی نہیں دینا چاہتا. اگر یقین نہیں آ رہا تو جاؤ, بھگتو گے تو پتہ چلے گا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ سب کو محفوظ رکھے, اللہ سب کے جان مال محفوظ رکھے. زندہ لوگوں کے قبرستان دیکھنا ہو تو جیل دیکھو, زندہ لوگوں کا قبرستان اگر دیکھنا ہو تو جیل دیکھو. یہ ظلم و ستم آخر کب تک؟ ابھی پچھلے اتوار کی بات ہے, حویلیاں میں میلاد شریف کا جلوس نکالا گیا, اور انہی ڈاکوؤں نے, وردی والے ڈاکوؤں نے, یہی جو 75 سال سے ہمارے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں, انہی چوروں کے کہنے پر انہی ڈاکوؤں نے اسٹریٹ فائر کھول دیے. نعت پڑھنے والے, درود و سلام پڑھنے والے نوجوان بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 3 میتیں تو لاشیں خود سعد رضوی صاحب نے ان کے جنازے پڑھائے. سینکڑوں زخمی, اور زخمیوں کو اٹھا کے گرفتار کیا. گولی نکالنے کے لیے اسپتال کے بیڈ پر بندہ لیٹا ہوا, آپریشن ہوا ہے, اور پھر بھی ہتھکڑی بندھی ہوئی اس کے. زرداری کے ساتھ یہ ہوا, کسی چور کے ساتھ ہوا. وہ جو لڑکا چھوڑ دیا جتوئیوں کا, شاہ رخ, جس نے بدماشی سے سامنے ایک نوجوان لڑکے کو مارا تھا, شاہ زیب کو, بتاؤ اس کو چھوڑ دیا. جس معاشرے میں ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے, جس معاشرے میں قاتل کو سرے عام, جب اس کو سیشن کورٹ نے, شاہ رخ جتوئی کو سیشن کورٹ نے جب سزائے موت سنائی تھی, مجھے وہ وقت یاد ہے, وہ تصویر بھی اخبار میں آئی, اس نے وکٹری کا نشان بنایا ایسے. یعنی اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے, اسے پتہ ہے ایک تو میں رہتا ہی نہیں ہوں جیل میں, ان کھوتوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں جیل میں ہوں کہ میں کہاں ہوں. وہ تو باہر رہتا تھا, اس کی جگہ کوئی بندہ جیل میں رہتا تھا. اس کا کوئی ہوگا سائز گھوڑے پالنے والا, کوئی کتا پالنے والا, کوئی غریب ہوگا, وہ رہتا تھا جیل کے اندر, اور یہ رہتا تھا باہر عیاشی کرتا تھا. ابھی بھی نکلا ہوگا تو فوراً دبئی گیا ہوگا, فوراً اپنے آقاؤں کے پاس ہی گیا ہوگا. یہ اس معاشرے کا روگ ہے, یہ معاشرے کا نظام ہے. یہ وہ معاشرہ ہمارا جو بے غیرت ہو چکا. اب اس معاشرے میں جب آپ تعلیم لینے جاتے ہیں تو آپ کو سبق ملتا ہے انسانیت سب سے بڑا دین ہے. تم اس معاشرے کی مانیں, ان بے غیرتوں کی مانیں, کہ ہم رب کے کلام کو مانیں. رب فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ کہتے ہیں یہ سب ایک ہیں. امریکہ کو رحم دل مانو, روس کو رحم دل مانو, برطانیہ کو مہربان مانو, کیونکہ سیلاب میں اتنی مدد کرتا ہے, سیلاب میں اتنے لوگوں کے ساتھ مدد کی اس نے. تو سیلاب کے چند ہزار کے ساتھ مدد کر کے افریقہ کے 10 لاکھ بے گناہ بچوں کی موت سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی. وہ ابو غریب جیل کے سینکڑوں قیدیوں کو کتا بنا کے جس نے رکھا, کیا وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہو سکتی. تم نے 2 رنگی کھیل کھیل رکھا اس دنیا میں. رحم دلی کے مناظر بھی کرتے ہو, کتے کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہو, تو دنیا سمجھتی ہے کتنا اچھا معاشرہ ہے. دیکھو یار, تم سے تو زیادہ اچھے وہ ہیں, ہمیں بھاشن سنائے جاتے ہیں. اور ہم جب بتاتے ہیں کہ یہ 2 رنگی ہے, یہ 2 رنگی ہے, ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے, غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے, تو کہتے ہیں نہیں یار اتنے مسلم وہاں رہتے ہیں, 70 لاکھ تو فرانس کے اندر رہتے ہیں, 40 لاکھ تو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں, اتنے لاکھ تو فلاں. تو میں کہتا ہوں وہ مسلمان رہتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہاں رہتے تو ہیں, مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ سوال تو یہ, غیرت رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ ایمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ حیا رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ اس کا بھی تو سوال ہے. وہ پریکٹسنگ مسلم رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ انہیں گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی غیرت مند ہو اور مسلمان کہلائے, انہیں تو گوارا ہی نہیں. بے غیرت کہلاؤ اپنے آپ کو,
کچھ بھی ہو جائے، تمہاری بیوی ننگی ناچے، تمہارے ماتھے پر بل نہیں پڑنا چاہیے، تو تم اس معاشرے کے لیے ویلکم، دروازے کھلے ہوئے، آ جاؤ۔ تمہاری بچی غیر کے ساتھ وہی کام کرے جو وہاں کا غیر مسلم قانون نے بنایا ہوا اور غیر مسلم کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ نے اعتراض کیا تو آپ دہشت گرد ہیں، نکلیں آپ اس ملک سے، باہر جائیں۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ یہی معاشرہ ہے نا۔ آپ اپنا مسلمان ہونا ختم کر دیں، ان کے معاشرے میں آپ کے لیے باہیں کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے، لیکن اگر آپ نے غیرت مند مسلمان ہو کر رہنے کے لیے کوشش کی تو کیا وہ یورپ کا معاشرہ آپ کو رہنے دے گا؟ بولیے۔ تو پھر یہ عدل کا معیار ہے، یہ انصاف کا معیار ہے، یا دو رنگی ہے؟ انہیں مسلمان برداشت، آپ کہیں گے اتنے مسلمان، میں کہوں گا مسلمان رہے کہ نہیں رہے یہ ثابت کرو، وہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو جائے، کتنا ہی گناہ گار ہو، پریکٹس مسلم نہ ہو، دین سے دور ہو، صرف جمعہ پڑھتا ہو یا عید ہی پڑھتا ہو، کیسا ہی ہو، لیکن جب سرکار کی عزت کی بات آئے گی وہ کبھی بھی سودا نہیں کرے گا۔ بولیے یہ ایمان کا معیار ہے نا ہمارے پاس؟ اتنا تو ایمان ہے نا یار، اس پر تو فخر کر سکتے ہیں نا۔ جو سوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نعل نت کو نم جائیں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے آقا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے شائل شان خدمت کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نادار و مسکین ہوں، اور اگر آپ جلوہ گر ہو جائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ مال دنیا کا کچھ نہیں، منصب نہیں ہے، جاہ نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کچھ دینے کو پیش کرنے کو نہیں ہے، مگر میرے آقا کچھ نہ بھی ہو اللہ نے جان تو دی ہے نا۔ آپ کے نالین شریف پر نہیں، آپ کے نالین کا جہاں نقش بنتا جائے گا، جامی اپنی جان قربان کر دے گا وہاں کا۔ یہ ایمان تھا ہمارا، یہ مان تھا ہمارا، یہ ایمان ہے اور یہ مان ہے ہمارا۔ ہم نے بزرگوں سے یہی سنا کہ غلامی رسول کے دعوے دار شخص کے لیے بہرحال یہ انتہا ہے، بس اس پہ بس ہے۔ صحیح سنا کہ نہیں سنا؟ لیکن اب تو یہ بات بھی جیسے لگتا ہے کہ معیار اسلام کے ماننے والے دعوے دار کلمہ گو، انہوں نے تو یہ معیار بھی گنوا دیا۔ ایک ہی تو بخشش کا سبب تھا، ایک ہی تو آسرا تھا، اگر سرکار سے بھی نہ بنی تو بتاؤ دنیا میں کہاں سے بنے گی، آخرت میں کہاں سے بنے گی؟ اگر سرکار نے بھی اپنی نظر رحمت تم سے پھیر لی، ایک انہی کا تو سہارا ہے، اور کس کا سہارا ہمارے سے؟ نہ عمل ہے، نہ سوچ ہے، نہ معاملات ہیں، ہم تو سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ بتاؤ تمہیں کس کا سہارا ہے؟ صرف سرکار کا سہارا ہے، صرف سرکار کا۔ اگر سرکار علیہ السلام کی شفاعت ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی۔ یا تو کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ میں نے اتنے حج کیے، میری تو بخشش ہی بخشش ہے، بتاؤ اپنے سرٹیفکیٹ دکھاؤ اپنے ماتھے کی سیاہی دکھاؤ، اتنے سجدے کیے ہیں، قبول ہی قبول ہیں۔ بتاؤ کوئی گارنٹی دو، ہے گارنٹی؟ ہے جو کام نہیں کیا؟ کس پر مان ہے؟ مان صرف سرکار کی شفاعت کے اوپر ہے۔ اور اگر سرکار سے ہی ہم نے دنیا میں وفا نہ کی تو شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ پھر یہ چہرے ہوں گے ہمارے؟ نہیں جی، شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جس نے سرکار سے وفا کی ہوگی۔ تو میرا پیغام ہمیشہ یہی ہے، آپ اس معاشرے کی بے غیرتی کا اصل سبب میری نظر میں بے وفائی ہے، بے وفائی اور حرام کھانا ہے۔ جب حرام کھاتے ہیں نا تو گوشت بھی اسی کا بن جاتا ہے، جسم میں باڈی پارٹیکلز بھی اسی کے بنتے ہیں، پھر جو ہمارے جسم ہمارا وجود ہے نا یہ حرام کھا کے بنا ہوا ہے، تو جو حرام کھا کے بنے گا وہ حرام کے پجاریوں کی بات کو اٹریکٹ کرے گا، حلال کے بندوں کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، حلال کہنے والوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہاں سے نکلنے کے بعد تو نہیں ہو سکتا اطراف میں کوئی ایسے پڑے ہوئے ہوں جن کو یہاں سے نکلنے والی آواز بڑی تکلیف دیتی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یار کیا سیاسی باتیں کرتے ہیں، مولانا صاحب کیا یار بس دوسرے کو بس سناتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب دوسرے کو نہیں سناتے، مولانا پہلے اپنے کو سناتے ہیں۔ یہ جتنا کلام ہے یہ سب کے ساتھ اب میں بھی شامل ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی مجلس کا حصہ ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، میری اولاد کے لیے بھی ہے، یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے
بلکہ پہلے میرے لیے اور میری اولاد کے لیے. آپ پر تو بعد میں بات آتی ہے, پہلے تو کہنے والے کی بات ہے. پہلے پکڑ کس کی ہوگی؟ کہنے والے کی پکڑ ہوگی پہلے, پھر سننے والے کی پکڑ ہوگی. لیکن بہرحال میں نے اپنے لیے بھی حجت تمام کی, میں نے آپ کے لیے بھی حجت تمام کی. دہن میں زبان تمہارے لیے, ہمیں زبان اس لیے دی گئی کہ ہم حق بیان کریں. اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمام غیرت مند کلمہ گو ہونے کے دعوے دار بیٹھے ہوئے. ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کے دعوے دار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم نیکوکار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مگر غدار نہیں ہیں. غدار ہم وفادار ہیں, اور وفاداروں پہ ہونے والے ظلم سے ہم احتجاج کرتے ہیں. جو وفاداروں پہ ظلم کیا گیا حضور کا نام لینے والوں پر, ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. بولیے آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ جو ظلم و ستم حویلیاں میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد بنانے والوں کے ساتھ کیا گیا, غیرت مند ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کیا؟ نہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں اپنا تشدد بند کرو, اتنا کرو جتنا تم میں سہنے کی ہمت ہو, اتنا کرو جتنا تم میں سہنے کی ہمت ہو. ورنہ یاد رکھو اس وقت سے ڈرو جب یہ قوت متحد ہو کر جب آئے گی نا, تو انشاءاللہ محبوب کے وفاداروں کا جب راج ہوگا تو محبوب کے غداروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.